حج کے 5 دن ہے ان کے لیے آپ نے اپنا سامان تیار کرنا ہے. جو بڑا بیگ لیگیج والا آپ لے کر گئے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ ان دنوں میں نہیں لے کر جائیں گے, وہ اپنے کمرے میں رکھ دیجیے گا. بہتر ہوگا شولڈر بیگ آپ کے پاس ہو, اس میں آسانی آپ کے لیے ہے کہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا پڑے گا, یہاں لٹک جائے گا. اس شولڈر بیگ میں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں؟ ایک احرام تو آپ نے پہنا ہوا ہے, ایک احرام ایکسٹرا بھی آپ کے پاس ہے کیونکہ 2 سیٹ ہونے چاہیے, وہ آپ اس میں رکھ لیجئے گا. ایک چپل آپ نے اچھی والی حج سینڈل پہنی ہوئی ہے, اور ایک بے شک ہوائی چپل احتیاطاً اس میں رکھ لیں. اس کے علاوہ آپ کا ارادہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹیں گے تو بال کاٹنے کا سامان یہیں سے لے کر چلے جائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ 3 راتیں آپ کی آنی ہے, تو ایک ایکسٹرا چادر بے شک رنگین ہی کیوں نہ ہو, وہ جب آپ نے سونا ہے, اب چونکہ سردی کا موسم تو ہے نہیں تو گرم چادر نہ ہو, سادہ باریک چادر ہو, تاکہ جب آپ سوئیں تو پاؤں کے نیچے دبا کر اس کو آپ سو جائیں. یہ پردے کا خاص خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پر, تو چھتری اپنے پاس رکھیے گا, وہ اس سامان میں پانی کی بوتل رکھ لیجیے گا. ہوا والا تکیہ جو آپ کو عرفات اور مزدلفہ میں کام آئے گا. مزدلفہ میں بچھانے کے لیے چٹائی, فولڈنگ چٹائی ہوتی ہے, وہ رکھ لیجیے گا. اس کے علاوہ کچھ وہ چیزیں جو آپ کو کام آ سکتی ہیں, چھوٹے موٹے جو جنرل آئٹم میں ہوتے ہیں, بغیر خوشبو والا صابن ہے, بغیر خوشبو والا ٹیشو پیپر ہے. اور مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں حج پر روانہ ہو رہے ہوں گے تو کچھ ریفریشمنٹ کی, ویسے تو کھانا آپ کو ملے گا لیکن بسا اوقات کھانا ختم ہو گیا, کم ہو گیا, اگولن تو ایسا ہوتا نہیں, یا مزدلفہ میں تو کھانا آپ کو ملتا بھی نہیں ہے, تو کوئی نمکو وغیرہ ہے, ڈرائی فروٹ ہیں, یہاں سے بھی لے جا سکتے ہیں, منع نہیں ہے, اور کوئی جوسز فروٹ وغیرہ, یہ اس طرح کی چیزیں آپ رکھ لیجیے گا. یہ تیاری تو آپ نے اپنی کر لینی ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, چھوٹا چاقو ہے, چھوٹی چھری ہے, مونچھیں وغیرہ کاٹنے کے لیے قینچی ہے, یہ لے جا سکتے ہیں, اپنے لیگیج میں جمع کروا دیجیے گا. ہینڈ کیری میں اکثر نہیں رکھنے دیتے, جو سامان آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں الاؤ ہوتی ہیں. آپ کی بلڈنگ میں ایک نوٹس بورڈ ہوگا جو اکثر جہاں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ڈائننگ ہال, وہاں پر ہوتا ہے. اس میں وہ تمام اعلانات بھی لگا دیتے ہیں, اور منا اور عرفات کے بڑے بڑے نقشے بھی لگا دیں گے. اور آپ کو تقریباً 5 ذی الحجہ کو بتا دیا جائے گا یا 6 ذی الحجہ کو کہ اس بلڈنگ کے حاجی صاحبان کے لیے گاڑی مثال کے طور پر 8ویں کی رات کو 10 بجے آ جائے گی. تو کیا مطلب ہے کہ 10 بجے آپ نے روانہ ہونا ہے, اس سے پہلے تیاری کرنی ہے, سامان وغیرہ پہلے بنا لیا. جو دوائیاں آپ یہاں سے لے کر گئے ہوں گے, میں آگے جا کر بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ دوائیاں آپ نے اس سامان میں لازمی رکھ لیجئے گا. اب آپ نے روانہ ہونا ہے اپنی بس میں بیٹھ کر منا, لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنی بلڈنگ میں غسل کر لیں, غسل کر کے احرام پہنیں, اور اس کے بعد 2 رکعت اپنی بلڈنگ میں پڑھ لیں کہ میں 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ حج کی نیت کریں, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھ لیں گے جو ہم کئی دفعہ ورد بھی کر چکے ہیں.